ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب اور واسع بلند حضور کی بارگاہ میں اذان عقیدت پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق خطیب سنت، خطیب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی مرزوق صاحب دامت البرکاتہ العالیہ اور انتہائی عزتوں کے لائق مجاہد سنت قاری القرآن جناب محترم ذیشان صاحب سید اشرف اور انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین مستمعین صلاۃ کرام. بندہ ناچیز کو حافظ ذیشان صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ ابھی شریف کے حوالے سے نقل پاک ہے، حکم کی تعمیل کی اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. مفتی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ احباب تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہمیں حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے. حافظ صاحب کے ساتھ مل کے آپ احباب نے 11ویں شریف کی محفل کا اہتمام کیا. اللہ سب کے گھروں میں غوث اعظم کا صدقہ خیر و برکت نازل فرمائے. احباب سی وقار، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو پر سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. 11ویں شریف یہ منسوب ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور ہم اہل سنت و جماعت یہ صالحین سے یہ طریقہ چلا آیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ختم قرآن پڑھا کے، درود و سلام پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے اصالہ ثواب کیا کرتے تھے. اور وہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اہل سنت والے 11ویں شریف مناتے رہیں گے. یہ ایک مستحب عمل ہے، ثواب ہے، صدقہ و خیرات ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
احباب ذی وقار، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے 2 خزانوں کا ذکر فرمایا۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا میرے الفاظ کی آپ کو صحیح صفائی سے سمجھ آ رہی ہے جو میں الفاظ بول رہا ہوں؟ مطلب تب یہ نا الفاظ کی صفائی ہو، اگر نہیں تو بے شک اس کی آواز تھوڑی آہستہ کر لیں تاکہ جو بات کی جائے سب کو سمجھ بھی آئے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے 2 خزانوں کا ذکر فرمایا، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو اگر بچانا چاہتے ہو، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، یا اللہ حفاظت اس ساز و سامان کی جاتی ہے جس کے نقصان ہونے کا ڈر ہو، چوری ہونے کا ڈر ہو، ڈاکہ پڑنے کا ڈر ہو، لیکن ایمان اور تقوی تو انسان کے اندر ہے۔ دوسرا کوئی بندہ جانتا نہیں کہ کیا اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، یہ تقوی والا ہے یا نہیں، لیکن پروردگارا یہ تو ایک خفیہ چیز ہے، لیکن کون سا ایسا ڈاکو ہے، کون سا ایسا دشمن ہے، کون سا ایسا چور ہے جو اسے بھی لوٹ کے لے جائے گا؟ تو رب فرماتے انسان ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایمان والے کا ایمان ضائع کیا جائے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے اس کے تقوی کو ختم کیا جائے، اس کی پرہیزگاری کو ختم کیا جائے، اسے ایمان سے دور کیا جائے۔ تو اپنے ایمان اور اگر تقوی کی اس شیطان مردود سے حفاظت چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں پکڑ لو۔ جب تمہارا ہاتھ کسی نیک بندے کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہوگی، آپ کا تعلق کسی نیک کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز میں یہ دعا تو کرتے ہیں کہ مولا نیک لوگوں کے راستے پر چلا، یا اللہ وہ لوگ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، لیکن بعد میں انکار کر دیا جاتا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، جب ہمارا تعلق کسی نیک کے ساتھ ہوگا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا کسی نیک بندے کے ساتھ ہوگا، کسی اللہ والے کے ساتھ ہوگا، تو اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ ہمارے تقوی کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس کی مثال حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بڑے کامل ولی تھے، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والے، ساری زندگی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکانے والے، اور ساری زندگی عبادت الہیہ میں گزارنے والے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے
نزع کی کیفیت ہے، زندگی کا رشتہ چھوٹنے لگا، زندگی کا ناطہ ٹوٹنے لگا، نزع کی حالت میں شیطان آ گیا، آ کر کہنے لگا اے فخر الدین رازی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے ہو، ساری زندگی جبین نیاز رب کے بارگاہ میں جھکائی ہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہو، بتاؤ کیا اللہ ایک ہے؟ توجہ، آپ کی توجہ، کیا اللہ ایک ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل دو۔ فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی، شیطان تھا، اس نے رد کر دی، دوسری دلیل دی، رد کر دی، تیسری دی، چوتھی دی، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتے 360 دلیلیں دی اور 360 دلیلوں کو رد کر دیا۔ اب شیطان یہ معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت بڑا تہجد گزار تھا، یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، 8 کروڑ سال زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ دیا تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا، اس نے اپنے علم سے 360 دلیلوں کو رد کر دیا۔ اب امام رازی بڑے پریشان تھے کہ 360 دلیلیں دے چکا ہوں لیکن ماننے کو ایک بھی تیار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ لوگوں سنیے گا، اگر تعلق اچھے کے ساتھ ہوگا، اگر تعلق اللہ والے کے ساتھ ہوگا، اگر تعلق کسی ولی کامل کے ساتھ ہوگا تو کس طرح اللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور تقوی کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب 360 دلیلیں دے کے آپ پریشان ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یہ ماننے کو ایک بھی تیار نہیں ہے، اب آپ پریشان تھے، اب کیا کیا جائے؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ آپ پریشان تھے لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک اللہ والے کا دامن تھا، آپ کی نسبت ایک کامل ولی اللہ کے ساتھ تھی، آپ کا تعلق ایک سچے سچے اللہ والے کے ساتھ تھا، آپ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے پیر کامل امام نجم الدین رازی کبریٰ دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، آپ نے وہاں سے آواز دی، فرمایا رازی کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 360 دلیلیں دے کے تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی شیطان بھاگ گیا تو کسی نے کیا خوب کہا، لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں اور جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ اکبر، لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں اور جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، جب ہماری نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، جب ہمارے ہاتھ میں کسی ولی اللہ کا دامن ہوگا تو اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ ہمارے تقوی کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ورنہ یہ شیطان ہر ممکن، ہر لمحہ، ہر گھڑی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کو گمراہ کیا جائے، اسے اللہ کی بارگاہ سے دور کیا جائے، نماز سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، ذکر اذکار سے دور کیا جائے۔ لیکن اگر بندے کا تعلق نیک کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی نسبت ہے، وہ نسبت اسے کبھی برباد نہیں ہونے دے گی۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ صوب تالے تورا تالے کنت، صوب سالے تورا سالے کنت، نیک کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہ میں اگلی بات آپ کے سامنے کروں، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ مجھے اس طرح کی تقریر آتی نہیں ہے، مفتی صاحب نظر کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، لوگ اسے بھی نمازی کہتے ہیں،
ایک بندہ مسجد میں جوتا چرانے آتا ہے، لوگ اسے بھی نمازی کہتے ہیں۔ وجہ آیا اللہ کے گھر میں ہے، اگرچہ اس کی نیت نماز کی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے اللہ کے گھر میں گیا ہے، نماز پڑھنے گیا ہے، اگرچہ وہ کوئی چیز چرانے آیا ہے، لیکن ہر بندہ سمجھتا یہی ہے کہ یہ نیک بندہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا کل جب قیامت والا دن ہوگا، آج انسان دن رات گناہ کرتا ہے، تنہائی میں، خلوت کدے میں، ہر لمحہ انسان کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ اللہ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور اللہ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کل جب قیامت والا دن ہوگا، ساری کائنات جمع ہوگی، قیامت والے دن پھر اللہ پردہ پوشی نہیں فرمائے گا، بلکہ رب فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج کے دن جدا جدا ہو جاؤ۔ اس وقت پردہ پوشی نہیں رکھی جائے گی، اس وقت پردہ پوشی نہیں رکھی جائے گی، کہا جائے گا آج کے دن جدا جدا ہو جاؤ۔ گناہگار علیحدہ ہو جائیں گے، نیکوکار علیحدہ ہو جائیں گے، گناہگاروں کی ایک صف بن جائے گی اور نیکوکاروں کی ایک صف بن جائے گی۔ ایک طرف اللہ والے کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، ایک طرف اللہ والے کھڑے ہوں گے اور ایک طرف گناہگار کھڑے ہوں گے۔ اللہ والوں کے چہروں پہ مسرت اور شادمانی ہوگی، گناہگاروں کے چہروں پہ نادم اور پریشانی ہوگی۔ اب حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے گناہگاروں کے صف میں سے ایک گناہگار نکلے گا، ایک اللہ والے کو پہچانے گا اور پہچان کر کہے گا اما تعرفونی ان الذی سقیتک شربتا، اے اللہ والے زندگی میں نے ایک مرتبہ تجھے پانی پلایا تھا۔ توجہ کیجیے گا، زندگی میں ایک مرتبہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا، آج مجھے اکیلے چھوڑ کر، جہنم کے صف میں چھوڑ کر خود اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جا رہے ہو۔ وقال بعضهم ان الذي وهبت لك وضوءا، ایک اور گناہگاروں کی صف میں سے نکل کر ایک اور اللہ والے کو پہچان کر کہے گا کہ زندگی میں نے ایک مرتبہ آپ کو وضو کروایا تھا، آج مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، جب وہ دونوں گناہگار دو اللہ والوں کو پہچان کر کہیں گے زندگی کے اندر چند لمحے ہم نے آپ کے ساتھ بسر کیے تھے، چند گھڑیاں آپ کے ساتھ گزرے تھی، چند لمحات آپ کے ساتھ گزرے تھے، ان چند لمحات کی وجہ سے اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ والے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے کہ مولا دنیا کے اندر انہوں نے چند لمحے ہماری خدمت کی تھی، اے اللہ چند لمحے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، اے اللہ آج تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان کی سفارش کرتے ہیں، مولا ہماری سفارش ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ اکبر، فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ، وہ دونوں اللہ والے سفارش کریں گے ان کی، اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ ان گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ رسول کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جوان ساتھیوں، جو اللہ والوں کا تعلق ہے نا، یہ تعلق زندگی کے اندر بھی کام آئے گا، یہ تعلق میدان حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اور سنیے گا، وہ دونوں اللہ والے سفارش کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے چند لمحے ہمارے ساتھ بسر کیے تھے، پروردگارا تو ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ والوں کی سفارش کی وجہ سے
اللہ وہ گناہگار جو جہنم کی صف میں کھڑے تھے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما کر اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، اور جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے۔ حضرت منبر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ کی سبحان اللہ کی آواز آ جائے، حضرت منبر رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک دن بشر حافی کو دیکھا۔ آئے آئے آئے، بشر حافی کو دیکھا۔ بشر حافی کون تھے؟ سنیے گا، بشر حافی ایک فاسق اور فاجر شخص تھا۔ بشر حافی ایک شراب خانے کا مالک تھا۔ بشر حافی یہ دنیا کی مستی میں مست رہنے والا تھا، لیکن ایک دن جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی نے اٹھایا، ادب کے ساتھ چوما، آنکھوں سے لگایا، عطر سے معطر کیا، اپنے گھر کے اندر لے کر اونچے مقام پر رکھ کر کہا تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام یہ ہے۔ جب اونچے مقام پر رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ رب نے پیغام پیش دیا، رب نے کہا جاؤ بشر حافی کو میرا سلام پیش کرو، بشر حافی کو میرا سلام پیش کرو۔ اب وہ اللہ کا قاصد آتا ہے، بشر حافی کے پاس آیا، دیکھا بشر حافی شراب خانے کے اندر ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ پوچھا بشر حافی کون ہے؟ مختصر کر رہا ہوں، کہا کہ بشر حافی میں ہوں۔ اس اللہ کے قاصد نے کہا رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اتنا بشر حافی کا سننا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، زبان لرزنے لگی، چہرے پہ خوف خدا آ گیا۔ اسی وقت شراب خانے کو چھوڑا، دنیا کی مستیوں کو چھوڑا، گناہوں کی زندگی کو ٹھوکر ماری، اسی جگہ سے پلٹے، اسی جگہ سے پلٹے۔ پھر پیچھے شراب خانے کو نہیں دیکھا، پھر زندگی کی یاشیوں کو نہیں دیکھا، زندگی کی ان آسانیوں کو نہیں دیکھا، پھر ننگے پاؤں، جوتا نہیں پہنا۔ حافی ننگے پاؤں والوں کہا جاتا ہے، جوتا نہیں پہنا، اسی جگہ سے توبہ کی گناہوں سے۔ پھر ایسے توبہ کرتے ہیں، بشر حافی کو وہ مقام ملا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد اللہ کے کامل ولی بن گئے۔ اور سنیے گا لوگوں، اتنا مقام ملا کہ بشر حافی جس راستے سے گزرا کرتا تھا، اس راستے پہ جانور پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی یا میری بات آپ نے سمجھی نہیں ہے کہ بشر حافی نے جب گناہوں سے توبہ کی، بشر حافی نے شراب خانے کو چھوڑا، بشر حافی نے جب اس زندگی کو ٹھوکر ماری، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکنے نہ لگی، ان کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو گیا، سینہ اللہ کے نور سے روشن ہو گیا۔ تو بشر حافی اس کے بعد جس راستے سے گزرا کرتے تھے، اس راستے پہ جانور پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ جانوروں کو بھی پتہ چل گیا تھا یہ اللہ کا ولی گزر رہا ہے، جانوروں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی گزر رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس راستے پہ جانوروں نے پیشاب کر دیا۔ کسی نے کہا اس راستے پہ جانور کبھی پیشاب نہیں کیا کرتے تھے، آج انہوں نے پیشاب کر دیا ہے۔ کہنے والے نے کہا آج اس لیے جانوروں نے پیشاب کر دیا ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا ہے، اس وجہ سے جانوروں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت منبر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی بشر حافی کو میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا اے بشر حافی ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سبحان اللہ۔ اچھے لوگوں سے محبت کیا کریں، اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔
اور یہ نیک تعلق بڑا کام آئے گا. سنیے گا. منبع فرماتے میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بشر حافی فرماتے ہیں اللہ نے کرم فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ اے بشر حافی میں نے تیری بخشش فرما دی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے بشر میں نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی ہے. بشر حافی کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگارا تو نے میری تو بخشش کر دی ہے لیکن اے اللہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تو بھی ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اور رب کی طرف سے جواب آیا وَبِكُلِّ مَنْ أَحَبَّكَ. اے بشر حافی قیامت تک جو تجھ سے پیار کرے گا قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تھکے تے نہیں ہو اجے تو مفتی صاحب انشاءاللہ بیان فرما سیں اور ٹیم میں چھوڑ سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محفل ایک کی ہو لاکھ کی ہو محفل محفل ہے. ذوق اپنا اپنا ہے. کوشش تمنا آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ بس ذکر اولیاء ذکر رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. لمحہ قبول ہو گیا ہماری بخشش کا ذریعہ بن گیا. حضرت اب